جس طرح 1991 میں 1991 میں کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد دنیا تبدیل ہوئی تھی، اب 35 سال بعد اسی لیول کی ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے۔ ایران نے امریکن سپر پاور کو انٹرنیشنلی جس طرح سے آئسولیٹ کیا ہے، کیا میں اور آپ توقع کر رہے تھے؟ میں تو ان کا ریزالو بھی اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، میری تو ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ چائنا کا 3 دن کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں، ان کا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ کیا یہ کامیابی ان کے سسٹم کی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی وہ چیز نہیں کر سکی جو ایک اتھارٹیرین ایک حکومت نے کر لیا؟ نو آبادیاتی نظام ختم ہوا ہے، وہاں پہ نمبر 1 مقامی لیڈرشپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی۔ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا سیچوریشن پوائنٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا ریاستی بندوبست سے، ادارہ جاتی بندوبست سے اعتماد ختم ہوا۔ میں اس کو بہت بڑا نیگیٹو سمجھتا ہوں۔ We are most responsible enemy۔ یہ جو پاپولزم ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، even that is doomed۔ کیا آج خواتین کا جو رول ہے پاکستانی اکانومی میں 1980 سے بڑا ہے یا کم ہوا؟ آج بھی انڈیا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی اکانومی میں، لیکن آپ اس بوٹل نیک کے اوپر ٹھوکر لگانے کو تیار نہیں، اور میں ٹھوکر لگا رہا ہوں۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ، کیوریوسٹی پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں ہم۔ آج ایک بہت زبردست ایک دنیا کی تاریخی تبدیلی کو ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ 35 سال بعد، 4 ڈیکیڈز کے بعد، 4 دہائیوں کے بعد دنیا میں سب کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے مجموعی خد و خال نئی دنیا کے کیا ہوں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ بات اب پتھر پر لکیر کی طرح کنفرم ہو چکی ہے کہ جس طرح 1991 میں 1991 میں کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد دنیا تبدیل ہوئی تھی، اب 35 سال بعد اسی لیول کی ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے۔ جیوگرافی سمیت بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اور نئے الائنسز بننے جا رہے ہیں۔ اس تمام تبدیلی پر یہ کس طرح رونما ہو رہی ہے اور کس کروٹ یہ بیٹھے گی، اور اس نئی دنیا کے ولن اور ہیروز کون ہوں گے، اس ساری تبدیلی پر ہمارے ساتھ ہیں وجاہت مسعود صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ہوں، آداب۔ سر کیا واقعی دنیا 1991 کی طرح یا اس سے بڑے زاویے پر تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ غالباً فیصل شکریہ ایک تو دعوت دینے کا، بات کرنے کا موقع دینے کا۔ شاید یہ جو تبدیلی اب آنے والی ہے یہ اس سے زیادہ ہمہ جہت ہو، اس کی ڈائمینشنز اس سے زیادہ ہوں۔ دیکھیں، وہ بنیادی طور پر سیاسی تبدیلی تھی، بائی پولر ورلڈ تھی جو کہ یونی پولر ورلڈ میں بدلی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں یہ عسکری جو کائنیٹک کانفلکٹ ہے، جنگ کی جو ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھی ہے۔ یہ دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں اور جو درمیانی طاقتیں بھی ہیں، ان سب میں جو توازن ہے، دوسرے لفظوں میں دنیا میں طاقت کے توازن کی ایک نئی ترتیب، دو، اور تیسرا آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور چوتھا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اقتصادی طور پہ دنیا یہ نہیں رہ پائے گی جیسی کہ اس سے پہلے تھی۔ تو میری رائے میں جو تبدیلی اب ہم جس کے بارے میں ہم یقین سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوگی، لیکن یہ بہر صورت طے ہے کہ جیسے آپ نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ درست فرمایا آپ نے، کہ یہ 35 برس کے بعد، جنوری 92 کے بعد یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے، اور یہ ایک سے زیادہ سمتوں میں دنیا کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے کون سے انگریڈینٹس، کون سے ایلیمنٹ کیا ہیں جنہوں نے بیسیکلی اس تبدیلی کو جنم دیا ہے؟ بڑے بڑے ایلیمنٹ آپ ٹگر آف کہہ رہے ہیں؟ یس، جنہوں نے ٹریگر کیا، کیونکہ 9/11 بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس نے دنیا کو اس طرح تبدیل نہیں کیا جس طرح اب کیا۔ ایک طرح سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، چونکہ اس کے اس لحاظ سے اس کی کنٹینیوٹی کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیں، دائیں بازو کا ابھار، پاپولزم کا سامنے آنا، دنیا بھر میں دائیں بازو کی قوتوں کا طاقت پکڑنا، رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے کی ذرائع کا تبدیل ہونا، سوشل میڈیا ایک بائی ورڈ بن گیا فار دیٹ، بٹ اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو پہلے سے چلے تو آ رہے تھے، لیکن وہ میری رائے میں سینرجائز کر گئے ہیں 2 ایونٹس میں۔ ایک تو 22 فروری 2022
جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا. رشیا کا حملہ جس کو آپ کمپیریزن ہسٹوریکلی کر سکتے ہیں فن لینڈ پہ سوویت یونین کا حملہ 1940, اور نتائج بھی کم بیش اسی طرح سے حیران کن رہے ہیں کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی, رشیا کو یہ توقع نہیں تھی کہ یوکرین اتنی دیر تک, اب دیکھیے 5واں سال شروع ہو گیا, اتنی دیر تک اتنا چھوٹا ملک اتنے کم وسائل کے ساتھ, ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے, اور جتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی اس کو سپورٹ ملی ہے EU سے بھی, امریکہ سے بھی, تو اس کے بعد جو ہے اس کا, لیکن اس کے باوجود یہ خیال نہیں تھا کہ یوکرین اس سطح پہ ریزسٹ کر پائے گا رشیا کی قوت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگی ٹیکنالوجی ہے اٹ ہیز انڈرگون اے ریولوشن, اس میں تبدیلیاں ایسی آئی ہیں جو پہلے سے پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی تھی. اور دوسرا معاملہ ہوا ہے, آپ چاہیں تو اس کو 28 فروری سے جب امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے, یہ تو چند ہفتوں 6 ہفتے یہ دونوں حملے ان پرووکڈ تھے, رشیا کا بھی اور امریکہ اسرائیل کا بھی, دونوں ان پرووکڈ تھے. آئی ہیو نو ڈس ایگریمنٹ ود دیٹ. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اسے چند ہفتوں میں, میرے خیال میں ان کا اندازہ 4 سے 6 ہفتوں کا تھا, 4 دن کا اندازہ تھا. ہو سکتا ہے آپ کی انفارمیشن مجھ سے زیادہ وہی پریسائز ہو. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کئی دفعہ کہا ہے. آن ایئر آن ریکارڈ 6 ہفتے کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب, اگر میں غلطی نہیں کر رہا. وہ اس سے پہلے کہہ رہے تھے 24 گھنٹوں کی یہ جنگ ہے, اور جب شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے کہنا معلوم ہے شروع کہ کیا. دیکھیے کوئی بھی جنگ جو ہے وہ پہلی گولی چلنے کے بعد پلان کے مطابق نہیں جا کر. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ کتاب ہے جہاں سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. کبھی انہوں نے کہا 1 دن میں, کبھی کہا 1 سال میں. ایک دن میں ایک ہی سانس میں ایک سے زیادہ باتیں کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہی لہجے میں کہہ سکتے ہیں, اور جو بغیر ریئلائز کیے کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والوں کو علم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, لیکن آپ اس میں ایک فرق نہیں آپ کریں گے کہ یوکرین نے واقعی جس طرح ڈیفینڈ کیا, اس نے پاور ڈائنامکس کو بھی بدلا دنیا میں, کہ ایسیمیٹریکل وارفیئر جو ہے وہ کس لیول پر جا کے اور کس لیول کی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے, اور یہی ایران میں ہوا. لیکن اس میں ایک فرق دونوں جنگوں میں ہے. یوکرین اپنا آلموسٹ 19% ایریا کھو چکا ہے, اور اگر وہ اس کو واپس نہیں لیتا تو آلموسٹ وہ اس کو پرماننٹ کھو چکا ہے, وہ کہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. لیکن ایران نے اپنا جغرافیہ نہیں کھویا. 19% کا ہے نا, آلموسٹ 19%, 18 سے کچھ اس لیے اوپر ہے. کہ ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ ہاں نہیں آئے نا, یہاں ایران میں نہیں آئے, ایران میں نہیں آئے نا, تو اس لیے وہ جو ٹیریٹری گین والا کوشچن ہے وہ اس میں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, اس برس اپریل کے بعد سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ نیٹ ٹیریٹوریل گین رشیا کا جو ہے وہ مائنس میں ہے. رشیا نے ایک مہینے میں 400 سے 500 کلومیٹر تک کا ایریا ایکوائر کیا ہے, گین کیا ہے یوکرین کا. یہ پہلا مہینہ اپریل کا گیا ہے جس میں وہ نیگیٹو میں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں مینیوٹ جیوگرافیکل جو ڈیٹیلز ہیں اس جنگ کی, اس میں جانے کے بجائے ہمیں اسی بات کو میرا خیال کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ان دونوں جنگوں نے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو, اس نئی دنیا کو جنم دینے کی طرف جا رہے ہیں. ایک ایلیمنٹ یہ ہے, یہ آپ کے خیال میں یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کی لیڈرشپ نے ایکسٹرارڈنری ریزیلینس, بھائی کھلی بےزتی کروا کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے زیلنسکی صاحب جو ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ, اس کے باوجود وہ he did not lose his cool. Exactly. اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے, وہ وہاں سے فرار نہیں ہوا. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی, وہ ٹیکنالوجی جو رشینز پرہیپس پہلے سے اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے, ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے امریکی اور اسرائیلی یہ پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ایلیمینیٹ ہونے کے بعد بھی ٹیکنالوجی میں کمزور ہونے کے باوجود ایران جیوگرافی کو ہتھیار میں بدل دے گا. یہ اپنا اسٹریٹ آف ہارمز کا ایک ہتھیار میں تبدیل ہو جانا, یہ ایک نئی دنیا کی جنگ ہے. آئی تھنک یہ مطلب
یہ ایسا نہیں تھا کہ اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا, یہ پتہ تھا اور وہ کئی معلوم دفعہ تھا, اعلان ہو معلوم چکا تھا, تھا اور کہ 80s کی یہ وار میں بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا, یہ ماضی میں ہو چکا تھا. ہاں, تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کے ریزالو کو کہ وہ یہ کر دے گا. آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بات ایسے ہے. جہاں تک ریزالو کا تعلق ہے, میرے خیال میں چونکہ ہمارے پاس اطلاعات کم آئیں گی ایران سے, اس کی ریاست کی گورنمنٹ کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے انفارمیشن کم فلٹر آؤٹ ہوتی ہے یا اناؤنس ہوتی ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ایران کا یہ جو سیاسی قیادت ہے اس میں اور عسکری قیادت میں ڈفرینسز ایمرج ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جو ڈیلیگیشن پاکستان آتا ہے اس میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اپنے سے سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ سے اختلاف کیا ہے. عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی ہے لیکن ان کی ایفرٹ کمبائنڈ ہے. آج تک جو 14 پوائنٹ انہوں نے امریکہ کو بھیجے ہیں وہی 14 پوائنٹ اسٹیٹ کے ہیں. آپ نے ہرمز بند ہے تو آج تک بند ہے, اور اس جو بھی ان کے آپس میں ہوں اختلافات, وہ جنگ میں جو رزلٹ ان کو اس وقت چاہیے وہ اس رزلٹ میں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہے. اس لیے ہمیں میرے خیال اس پوائنٹ سے آگے نکلنا چاہیے کہ وہ اختلافات ہیں. جب تک اختلافات اس چیز میں نہیں ڈھلتے کہ یا تو وہ آپ نے ہرمز کو آ کے امریکہ کھلوا لیں, یا پھر یہ کہ ان کی جگہ پر کوئی بغاوت ہو اور وہاں پر کوئی نئی آ جائے لیڈرشپ, اگر وہ نہیں آتی تو یہ اختلافات ویسے ہی ہیں جیسے کسی بھی 9 کروڑ کی آبادی میں ہو سکتے ہیں. میں مائنر سائز سے اختلاف ڈفر کرنا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے, امریکہ اور ایران کی جو دونوں ریاستیں ہیں ان کی نوعیت میں بہت بنیادی فرق ہے. ایران کے لیے جنگ جیتنا ممکن ہے یا نہیں ہے, جتنا وہ اس کو ڈریگ کر سکتا ہے وہ ایران کی کامیابی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور جتنا ڈیلے الٹیمیٹ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں امریکہ کرتا ہے وہ امریکہ کی ناکامی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ریزالو ہے جو ایرانی ابھی تک ان کی ایون جو پاپولیشن ہے یہ تو ویسے ہوتا ہے جنگ میں جو ہے وہ نیشنلزم اور پیٹریٹزم جو ہے وہ ابھرتے ہیں, وہ ابھرے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر زیادہ کنسالیڈیشن, زیادہ انٹیگریشن جو ہے نا اس کی پاپولیشن میں نظر آئی ہے. اینڈ اٹ واز ناٹ بینگ اینٹیسپیٹڈ ٹل جنوری 10 آف دس ایئر. اس سال 10 جنوری تک جو ہے وہ یہ صورتحال اینٹیسپیٹ نہیں کی جا سکتی تھی. یہ جنگوں کی ڈائنامکس ہوتی ہے. لیکن یہ بھی آپ سے عرض کیے دوں کہ جس طریقے سے ایرانین رجیم نے اس لڑائی کو آگے لے کے چلی ہے, میرے خیال میں صرف ٹیکنالوجی اور جنگ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوالٹی کا بھی اظہار ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایران نے امریکن سپر پاور کو انٹرنیشنلی جس طرح سے آئسولیٹ کیا ہے, کیا میں اور آپ توقع کر رہے تھے کہ نیٹو کے کنٹریز جو ہے وہ اس طرح سے اس طرح جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گے, ڈسٹینس کریں؟ میں تو ان کا ریزالو بھی اینٹیسپیٹ کر رہا تھا, میری تو ویڈیوز موجود ہیں, گفتگو موجود ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ایرانینز یہ جنگ نہیں ہاریں گے. جو ایران کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے ملاؤں سے بہت الگ ہے. ان سے یہ ہارڈ لائنر ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجک ہیں. انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم ورک کرے گا. وہ زیادہ ریفائنڈ ہے, اور پھر نیٹو کے افغانستان کے مقابلے میں ایرانی رجیم بہت زیادہ ریفائنڈ, اور آج سے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں صرف ایک مذہب کا اینگل اور ملائیت کا اینگل نہیں ہے, اس میں ایک تہذیب کا اینگل بھی ہے. کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک لڑائی لڑی پورے سامراج کے خلاف, اس کے بعد شاہ کے خلاف. کب انہوں نے ایرانین نسل نے, کون سی والی نسل, یعنی یہ جو لوگ ایران میں انقلاب رہتے لے ہیں, کر آئے تھے, جو لوگ انقلاب لے کر آئے وہ سارے 79 کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو 53 بھی یاد رکھنا چاہیے, آپ کو 43 بھی یاد رکھنا چاہیے. جب ایک دن بادشاہ جاگتا ہے تو اس کے محل کے نیچے ٹینک کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی ایران تھا. ہاں یار, میں یہ وہ کہہ رہا ہوں دنیا اور تھی. ہاں,
وہ دنیا اور جو میں بات کروں برٹن اور رشین دونوں نے قبضہ کیا تھا اور اوور نائٹ قبضہ کیا تھا ایران پہ. 79 میں جو لوگ آئے تھے وہ ان تمام لوگوں کا ایک رد عمل تھا جو اس ساری جو مارا ماری تھی، جو ایک سامراج بھی تھا اور شاہ کی پالیسیز بھی تھیں، ان سب کے خلاف لڑتے ہوئے آئے تھے. اور انہوں نے آتے ہی پالیسیز ایسی بنائی کہ اگر ہماری لیڈرشپ چلی بھی جائے تو ہمارا سسٹم قائم رہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ بہت ابتدائی عرصے میں ایرانی انقلاب کے ایک سے زیادہ حملوں میں پوری پارلیمنٹ، پوری لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. اس کے باوجود وہ ریزیلینس تھی اور وہ سسٹین کیے تھے. تو یہ معاملات تو بہت نظر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن 47 برس بعد بھی اس رجیم کے میں اتنی ریزیلینس اور اس لیول کی جو لیڈرشپ میں وہ کہنا چاہیے کہ ایلیمینیشن ہوئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ بات کروں اسپیکٹرم پہ ہوئی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. ہاں، لیکن میں یہ بات کروں کہ جو لوگ ایران کو، حزب اللہ کو اور پاسداران انقلاب کو، یعنی ان کے جو فارورڈ ڈیفنس میکنزم ہے جو ان کی ہے، اس کو جو لوگ اسٹڈی کر رہے تھے، اور میں بھی ایک کانفلکٹ زونز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی اسٹڈی کر، مجھے یہ علم تھا کہ امریکہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. امریکہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتا کیونکہ میرا خیال ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ان کو سمجھ تھی، اسی لیے تو اوباما نے جو ہے اس ایک ڈیل کی تھی، اس نے جنگ نہیں کی تھی. اوباما نے بغیر جنگ کیے اس سے کہیں بہتر ڈیل حاصل کی تھی جو ٹرمپ صاحب جنگ کر کے بھی حاصل نہ. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ آخری دن تک ایران اس کے مطابق عمل کر رہا تھا. یہ جو ہے اس نے بھی ایڈمٹ کیا کہ جب تک یہ ایگریمنٹ موجود تھا ایران اس کے مطابق عمل کرتا رہا. سو وہ اوباما کی ایک سکسیس تھی، اوباما کی وہ ایک سکسیس تھی جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کیا. اور وہ سب کے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ نہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بنے، نہ سعودی عرب چاہتا ہے، نہ چائنا چاہتا ہے، نہ رشیا، کوئی بھی نہیں چاہتا. دنیا میں کوئی بھی فردر پرولیفریشن، میں فردر کا لفظ یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیے جو جتنی پرولیفریشن 20th سینچری میں ہوگی وہ بالکل سی نہیں لگتا. بھی آپ نے خود بتایا کہ بھی وہ دنیا اور تھی. 91 کے 45 کے بعد کی دنیا اور تھی، 91 کے بعد کی دنیا اور تھی، اور 2026 کے بعد کی دنیا اور ہوگی. میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں جو ہے وہ پرولیفریشن کے حق میں نہیں رہا، اس لیے کہ ہم اسی دنیا میں وہ قوتیں موجود ہیں، وہ رجیمز موجود ہیں جن سے آپ پریگمیٹزم کی اس لیول کی رسپانسبلٹی کی توقع نہیں کر سکتے. مثلا ہم ساؤتھ ایشینز، انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز ہیں، اس کے باوجود ہم کمیونٹی آف نیشنز میں اتنا رسپانسبل اسٹیٹس رکھتے ہیں کہ باوجود اس کے ہم ہمسایہ ہیں. ہمارے بیچ میں وہ 3.5 منٹ بھی نہیں ہے جو رشیا اور امریکہ کے بیچ میں تھے. اس کے باوجود، اور یہ کہ ہمارے تعلقات میں تناؤ، وہ بھی ہے. ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد 99 بھی ہوا ہے. Even we are the most responsible enemies. We are most responsible enemy. ہم نے کسی جنگ میں ایک چند ہزار، 1,500، 2,000، 3,000 سے اوپر ہم نے کبھی سویرین آبادی پہ حملہ بمبارڈمنٹ نہیں کی. ہم دونوں اس کا خیال کرتے ہیں. ہم دونوں نے جنیوا کنونشنز کو جو ہے وائلیٹ نہیں کیا. ہمارا تو یہاں تک لیول ہے کہ ہمارے آرمی چیف، ایئر چیف نے جب یہ مئی 2025 ہوا ہے، اس وقت پریس کانفرنس میں بات ذکر ہو رہی تھی، کسی صحافی نے، میں نام نہیں جانتا، مجھے یاد نہیں کون صحافی تھے، a bit derogative in his note، ذرا تضحیک کے لہجے میں انڈین ایئر فورس کا ذکر کیا. کیونکہ آپ پتہ اس کی وہ تو ہوتی ہے نا ایک اس کی طرف انسینٹیو تو ہوتا ہے نا کہ ذرا بات کی جائے. پاکستان کے ایئر چیف نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آپ نے سارے جہاز کیوں نہیں تباہ کیے اور ان کی فوج کیسی، تو اس نے ان کی تعریف کی. ہم دونوں پروفیشنلز ہیں. یہ جو پروفیشنل ہونا ہے، دس از واٹ از کالڈ اسٹیٹ ہوڈ کا پروفیشنل رسپانسبل ہونا. تو یہ ہمارے دونوں کے انڈیا اور پاکستان کے معاملات ڈفرینٹ ہیں، لیکن دنیا میں تو بھائی ہے. وہ ممالک پہ افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں موجود ہیں جہاں پہ انسانی جان کی یا اپنی سٹیزنز کی
سیفٹی کی یا ویل بینگ کی اس لیول کی توقیر ویلیو اور قدر موجود نہیں ہے، نہ اپنی نہ کسی اور کی. اچھا اس بات کی طرف آئیں واپس. ایک ایلیمنٹ ہوا یہ دونوں میں جنگ کا، سیکنڈ ایلیمنٹ میرا خیال میں اکانومی ہے کہ ڈالر کی جو ڈومیننس تھی وہ ختم ہو رہی ہے. کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ دنیا کو چینج کرے؟ اٹس اے بٹ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ. تو پھر سیکنڈ بگیسٹ فیکٹر کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اور بھی بہت سی ہیں. کیا سب میرا تو کہنا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اہم فیکٹر یہ ہے کہ اب ہم یونی پولر ورلڈ نہیں رہیں گے. جس لہجے میں ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے اس جنگ کے بعد ان کے بات کر رہے ہیں، آپ جنگ کے بعد کی بات کر رہے ہیں. وہ چائنا کا 3 دن کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں، ان کا لہجہ بدلا ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کا لہجہ ٹون ڈاؤن ہوا ہوا ہے. ہاں آواز کی کوالٹی بھی بدلی، آواز کی کوالٹی بدلی ہوئی ہے، لفظوں کا انتخاب بدلا ہوا ہے، جملوں کا سنٹیکس بدلا ہوا ہے. ابھی تو کانفلکٹ از آن، ابھی تو اس سے جو ہے وہ انفولڈ ہونا ہے. تو ابھی سے یہ صورتحال ہے کہ دنیا میں پاور کے نئے مراکز نے جنم لینا ہے، جس میں یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے وہ ایک اصطلاح انٹروڈیوس کی ہے مڈل پاورز، کہ مڈل پاورز کیسے سپر پاورز کا یا بہت طاقتور ملکوں کا ان کے پاس کیا ٹولز ہیں، کیا ان کے پاس ڈیوائسز ہیں، ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ٹیکنیک ہے ویئر بائی دے کین نیگوشیٹ، ریکنسائل اور کنفرنٹ اور کمپیٹ ود سپر پاورز. یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہے کہ صرف امریکہ اور چائنا ہی ہوں گے. ایڈوانس سٹیج تو ہم رشیا کو اسیوم کر رہے تھے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہ وہ شاید ایک ممکنہ طور پہ ایک کمپیٹیٹر کے طور پر سامنے آئے. انڈیا کے بارے میں یہ اسیوم کیا جا رہا تھا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایو جو ہے اس کو رائٹ آف کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح. آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ نے کہا کہ اب رشیا کو گریٹ پاور کے لیول پر نہیں دیکھتے، لیکن وہ تمام تر ڈیفینیشن جو کسی بھی گریٹ پاور کی ہو سکتی ہیں کہ وہ انفلوئنس کر سکے ریجن کو، انٹرنیشنل پالیٹکس کو، رشیا پوری طرح اس جگہ پر تیسرے نمبر پر موجود ہے. نہ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا کی بات نہیں میں جی آپ فرمائیں. میں کہہ رہا ہوں انفلوئنس کرنے کی انٹرنیشنل سطح پہ کسی بھی ریئیکشن کو یا کسی چیز کو کوئی رخ دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جس کو پاور کہتے ہیں، رشیا انٹرنیشنل سٹیج پر تیسرے نمبر پر اس میں ہے چائنا کے بعد. اور جو ایو کی ہے بات، ایو میں دیکھیں کریکس آ رہے ہیں، خوفناک کریکس. اٹلی، اسپین، جو بڑے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹوں کو آپ ایک دفعہ ہنگری وغیرہ کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، وہ یورپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے. آئی اگری کہ ایو کے دیکھیے برٹن تو پہلے سے الگ ہو گیا نا، ایو کا حصہ نہیں ہے، لیکن جرمنی اور فرانس بڑے ملکوں میں ہیں ایو کے. ٹھیک ہے، 2 ہوئی تو ملک ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ہیں تو یورپ ہے جی. ان کی پاپولیشن کے اعتبار سے بھی ان کی اور طاقت کا بھائی جرمنی جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ تو ہے. ایگزیکٹلی. اس کا اکنامک والیوم جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ تو ہے. بالکل. فرانس اور جرمنی تو جان ہے یورپ کی جان ہے. ایک نیا یورپ جنم لے رہا ہے اور اس میں جو الارمنگ بات ہے وہ ہے انورڈ لوکنگ اپروچ کا، انٹروورٹ اپروچ کا، الٹرا نیشنلسٹ اپروچ کا، الٹرا رائٹ ونگ اپروچ کا مقبول ہونا. یہ بھی آپ بھلے اس کو اس طرح سے نہ بیان کر رہے ہوں، مجھے عرض کر لینے دیجیے. ایک ایسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس بہت سی انفارمیشن ہے، بٹ دی کیپیسٹی ٹو کنفرم، ویریفائی اینڈ اینالائز اس سطح کی نہیں ہے. تو ایک خاص طرح کی سیاست دنیا بھر میں جنم لے رہی ہے، وہ یورپ میں بھی لے رہی کہ آپ نفرت کے، تفرقے کے، ہیٹریٹ کے ڈکشن میں بات کریں تو آپ جو ہے وہ زیادہ پاپولیرٹی ون کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی اس سے پہلے امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے، وہ یورپ میں رجحان. اس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ فیکٹر ہے، جس کو آپ نے کہا کہ یہ اکانومی ڈالر سے بھی
اوپر کا فیکٹر ہے. یہ اوپر کا فیکٹر ہے, یہ اوپر کا فیکٹر. اچھا تو کیا اس کو میں یہ نام دے سکتا ہوں کہ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا؟ ذات خود دیکھیں جو ڈالر کا معاملہ ہے نا, وہ تو شروع ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. ڈالر کی یہ سپریمیسی گوز بیک اونلی ٹو 1974 جب وہ برٹن ووڈ کے بعد ان کو وہ تو 46 اس کے بعد اسی کی ضرورت پڑی تھی نا پیٹرو ڈالر کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کا تعلق تو ہوگا امریکہ سے, کہ امریکہ کی طاقت جب کمزور ہوگی تو لازمی بات ہے کہ نئی دنیا سامنے آئے گی. اس لیے میرے خیال میں سیکنڈ فیکٹر ڈالر ہے. آپ کے خیال میں وہ جو انتہا پسندی آ رہی ہے ویسٹ میں وہ, اچھا میں صرف اس کو ایک نام دے کے اسی سوال کو چاہوں گا آپ جواب کنٹینیو کریں, کہ مجھے یوں لگتا ہے, میں اس کو نام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسیز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ رہا ہے, کہ جہاں کی خامی سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم پلاننگ ڈیموکریسیز نہیں کر پا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے, پریکٹیکلی یہ کہ وہ کر نہیں پا رہے. بائیڈن کی پالیسی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور کون جانتا ہے کہ کل کو جو ہے وہ کیا کرے. تو اس ملک سے کون ڈیل کرے گا جو پریڈکٹیبل ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح چلے گا. نمبر 1 خامی. سیکنڈ خامی یہ کہ کوئی بھی شخص مینوور کر سکتا ہے پاپولیشن کے مائنڈ سیٹ کو تھوڑے ٹائم کے لیے جتنی دیر الیکشن ہو رہے ہیں. سب یہ 2 خامیاں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسیز کا سیچوریشن پوائنٹ ہے, اور اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو 1991 والا پوائنٹ آ سکتا ہے جو کمیونزم پر آ گیا تھا. مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ ہی کو اجازت ہے. جی آپ کا شکریہ. دیکھیے میں اس میں ایک تیسرا فیکٹر بھی شامل کرنا چاہوں گا. جب ہم اتنی بڑی ترقی یافتہ ڈیولپڈ آبادیوں کا, قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جن کے پاس تعلیم یافتہ مین پاور ہے, اور ظاہر جن کے پاس اسی تناسب سے اکنامک لیوریج بھی ہے, ایک اور بھی قوت ہے دنیا میں, اور وہ ہے جو فارمر کالونیز تھیں جو ڈی کالونائز ہوئی ہیں. Failure of decolonization is also going to be a big factor. میں جب کہتا ہوں فیلئر آف ڈیکالونائزیشن تو مجھے اصل میں یاد آتا ہے اپنی نوجوانی کا وقت کہ ہم دنیا پہلے تو اس کو ایکسپلین کریں نا. فیلئر آف ڈیکالونائزیشن آپ کی مراد ہے کہ ان کو کالونیز قائم رکھنی چاہیے تھی. میں نے یہ کب کہا ہے؟ تو پھر اس کو ایکسپلین کریں. آپ لفظ تو نہ ڈالیں. میں نہیں ڈالا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں. آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیں گے تو میں بات کروں. میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کسی اور بات کو پہلے ایکسپلین کرنے لگ جائیں, کیونکہ جو ویورز ہیں وہ اسی وقت اس کی ایکسپلینیشن چاہیں گے. تو میں اسی وقت ایکسپلین کر رہا ہوں بھائی. جی کیجیے. ابھی تو میں کر تو رہا ہوں. دیکھیے جمہوریت کا ڈیلیور نہیں کر پانا, اداروں کا سسٹین نہیں کر پانا, اور اب ایک آزاد قوموں کے اندر امیر اور غریب کا زبان کی بنیاد پہ, پیسے, انفلوئنس, پاور, رسوخ, فیصلہ سازی کی بنیاد پہ ایکوالٹی کے لیول پہ نہیں آ پانا, یہ ناکامی ہے. یہ پورے افریقہ میں ہوئی ہے. ایک ہم ایکسیپشن لیا کرتے تھے انڈیا کی, انفارچونیٹلی پچھلے 12 سال سے وہ بھی موجود نہیں ہے. سر یہ بھی فیلئر آف ڈی کالونائزیشن کی آپ نے بات کی, یہ کون سا فیلئر ہے ڈی کالونائزیشن کا جس کی آپ بات کر؟ میں عرض کی دیتا ہوں. دیکھیے ہماری جو نسل ہے نا, ہم پلے بڑے ہیں فرانس فینون, ریچرڈ آف دی ارتھ, یہ صاحب البیر میمی جنہوں نے اس وقت لکھی کالونائزر اینڈ دا کالونائزڈ, مقبول. اچھا, نیریٹو آف کالونیلزم, یہ وہ کتابیں تھیں جس نے ہماری نسل کو اسے کہنا چاہیے انفارم کیا, اسے ان کی ذہنی ساخت کو جو ہے وہ خد و خال بخشے. 2006 میں وہی البیر میمی کتاب لکھتا ہے ڈی کالونائزیشن اینڈ ڈی کالونائزڈ, اور اپنے سارے کے سارے نیریٹو کو بدل دیتا ہے. اور وہ اس کا استدلال کیا دیتا ہے, اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب جہاں جہاں ڈی کالونائزیشن ہوئی ہے, جہاں سے نو آبادیاتی نظام ختم ہوا ہے, وہاں پہ نمبر 1 مقامی لیڈرشپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے. نئی مقامی لیڈرشپ جو مقامی لیڈرشپ تھی, جو وہاں کی نیٹو لیڈرشپ تھی, جس پہ میں نے عرض کی کہ جس کو نظام ہینڈ اوور کیا گیا, جس کو نظام ہینڈ اوور کیا گیا پوری سوسائٹی کی بات نیشن لبریشنز کے بعد,
لیڈرشپ آف فیلئر 1. ایک دوسرا بھی تو لینا, ادارے جو کسی ریاست کو ایک آزاد, ساورن, ویلفیئر, ایگیلیٹیرین, ڈیموکریٹک, اسٹیبل لیول پہ لے کے چل سکتے ہوں, وہ ادارے قائم نہیں ہو سکے. 2. تیسرا, اکنامک فیلئر. کہیں پہ بھی ہم نے سیلف ریلائنٹ پروڈکٹیو ماڈل نہیں دیکھا. آج بھی انڈیا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی اکانومی میں کس پہ؟ ٹیکنالوجی امپورٹ پہ, سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ, علم کے اس میں جو ہے وہ بے شک ظاہر کہ وہ واقعوں سے کچھ بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے اس سے پچھلے 12 سال میں انڈین الیکٹریٹ نے جو بیانیہ, جو نیریٹو قبول کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنی آبادی کے ایک بڑے, وہ چھوٹا حصہ نہیں ہے, 1 ارب 42 کروڑ کی آبادی میں سے ان کا کم از کم 30 سے 35% حصہ نان میجورٹیرین ہے نا, نان ہندو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے کاٹا ہے. انہوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو ٹرنی آف میجورٹی, اکثریت کے جبر کی صورت میں میجورٹیرینزم کے روٹ کی طرف چلے گئے. ڈیموکریسی میجورٹیرینزم نہیں, لیکن وہ ہو گئی ہے نا, اس کا ہو گئی ہے نا, تو یہ فیلئر ہے نا پھر. تو اس کو, ہاں, تو اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ نیئرلی دا ہول آف افریقہ جو چل رہا ہے, جو جس میں لوگ وہاں کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ ہماری خبروں میں نہیں آ رہا, وہ ہماری کیپشنز میں نہیں ہے, وہ ہماری شاید سرخیوں میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کس علاقے میں لیڈرشپ کے فیلئر کی وجہ سے ریاستی ایکسٹرا جو کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. 70 لوگ مارے جا رہے ہیں, 150 بندے مارے جا رہے ہیں, لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں, اسکول جلائے جا رہے ہیں, گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. یہ افریقہ میں ہو رہا ہے. اچھا, لیٹن امریکہ میں ہر جگہ اگر نہیں بھی تو صرف آپ ایک مثال لیجیے, وینزویلا میں جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, جس طرح سے وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لایا گیا ہے, اس دوران بہت سے لوگوں کو مارا گیا ہے. یہ 1989 کے بعد, نوریگا کے بعد, یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ریاست کی سطح پہ اس کے لیے کوئی مناسب لفظ تو ہے نہیں. اغوا کا لفظ سیدھی سیدھے بھائی یہ زوراوری کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیوبا کا بلاکٹ جو ہے, اس نے کیوبا کے لوگوں پہ اسے سیدھا سیدھا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں. اچھا, آپ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو فیلئر آف ڈی کالونائزیشن تھا وہ 2 طرفہ تھا, جن کو پاور دی گئی, جنہوں نے ریپلیس کیا کالونیل پاورز کو, وہ بھی ناکام ہوئے, اور جو کالونیز کے ماسٹرز تھے وہ بھی ناکام ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں, میری نظر میں یہ فیکٹر کہیں زیادہ اہم ہے, کیونکہ اخلاقی طور پہ جو ڈی کالونائزڈ نیشنز تھیں وہ ان کے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ہائر مورل پیڈسٹل پہ ہوں گی, چونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور صدیوں ناانصافی ہوئی تھی. اور وہاں کی مقامی لیڈرشپ کا یہ ناکام ہونا اس بات میں, یا ان کا آپ سیدھا کرپشن کے میں چلے جانا, ان کے اداروں کا ڈس انٹیگریٹ ہو جانا, ان کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہ ہو پانا, یا ان کا باہم جو کانفلکٹس ہیں انہیں پرامن طریقے سے حل کرنے میں ناکام رہنا. میں آپ سے کروں کہ ظاہر ہے کہ ہر نسل کے اس میں مختلف پیریڈز آتے ہیں. میری والی نسل نے بھی امید کے کچھ حصے دیکھے. مثلاً جب بہت چھوٹے تھے تو لیٹ 60s واز دی ٹائم جس کو ہم کہتے تھے کہ دنیا از انڈر گوئنگ اے چینج. ایک لیول نہیں, ایک سے سول رائٹ سے لے کے فیمنزم تک, پرسنل فریڈم سے لے کے ایون جو رپروشما بٹوین چائنا اینڈ امریکہ ہے 25 برس کے بعد, وہ جو ایک مسافہ ہوا ہے 71 میں 72 میں
72 کا ارلی آ گیا تھا نا, 71 میں گئے تھے نا یہ 70 جولائی میں گئے تھے نا سنجے صاحب, تو 72 کا آغاز, 72 کا موسم بہار تھا جب وہ ہوا. تو دیٹ واز سپوز ٹو بی اے ہیوج تھنگ وچ ہم جس کی توقع نہیں کر سکتے تھے. اور یہ وہ چین تھا جس میں اس وقت اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ چین پچھلی صدی کے اختتام تک کتنی % آبادی جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن تھی, جس کو اب وہ نکال چکے ہیں. انہوں نے پیرامڈ کو الٹا کر دیا ہے. یعنی جتنے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے تھے اب اتنے ہی پاورٹی لائن سے اوپر لائے جا چکے ہیں. اٹس اے ہیوج میریکل. یہ کس کی سکسیس ہے, یعنی کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کیا ان کے پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے, یا لیڈرشپ کے اتفاقاً اچھا آ جانے کی وجہ سے؟ نہیں, میں اس کو اتفاق نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیالوجیکل جو ریجیڈیٹی تھی انڈر ماؤ اینڈ کمیونسٹ پارٹی, اس کو جو 78 میں ڈینگ شاؤپنگ نے مینوور کیا ہے اور اس میں جو ریزیلینس پیدا کی ہے, چونکہ ریجڈ ایڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی, اس کو اسٹیٹ کو پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے. ہاں, لیکن اس میں ایک سوال ہے نا, جو ہم نئی دنیا کی بات کر رہے ہیں, اس کا دو فیکٹرز کے اوپر ڈیٹیل سے ہم نے بات کی. تو یہ فیلئر اس چیز کا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریسی اس دوران اتنا بڑا چینج اپنے ہاں نہیں لے کے آ سکی جو کہ امید کی جا رہی تھی کہ انڈیا میں یہ ہوگا, جبکہ وہاں نہیں ہوا. برازیل ایگزیکٹلی, اس کا جغرافیہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, وہاں ہے, اور وہاں پہ اکنامک جو اس کی ترقی کی رفتار ہے, اور ویسے مثال صرف برازیل اور انڈیا کی نہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویتنام بھی دیکھیں, لیکن روانڈا بھی دیکھیں, ساؤتھ افریقہ بھی دیکھیں. ویتنام میں ٹرانسفر ہوا, جو مثال ہے وہ چائنا کے لیول پر نہیں دی جا سکتی نا, وہ بہت چھوٹا ہے نا. اچھا, میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ کامیابی ان کے سسٹم کی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی وہ چیز نہیں کر سکی جو ایک اتھارٹیرین ایک حکومت نے کر لیا؟ کیا اس کو آپ کیسے کہیں؟ کون سی والی؟ چائنا. اٹس ٹو ارلی. نو, یہ تو ہو چکا نا. ایک تو پیرامڈ یہ ہو تو گیا, پیرامڈ تو الٹا ہو گیا, ہو تو گیا, لیکن اس سے وہ دنیا جس کو آپ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں. یہی میں پوچھا, کیونکہ دیکھیں نا ایک سکسیس انہوں نے کر کے دکھا. میں مشکوک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ڈائلاگ کے, قوموں کی ایکوالٹی کے, اور قوموں کی دوسری قوموں پہ غلبہ حاصل کرنے کے عزائم نہ رکھنے کے, میں ان کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم جو اس سے ہٹ کے چلے گی اس میں مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میری ذاتی جو رائے ہے, میں تو وہی عرض کر سکتا ہوں نا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ سموتھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیموکریٹک ماڈل ہی رہتا ہے, جو کہ وہ اپنی بر وقت اصلاح کر سکتا ہے. سر, یا وہ اصلاح کر سکتا ہے یا بیشز وقت تباہی بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہارے بھی, الیکشن ہارے بھی, پھر جیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کوئی اپریشیٹ تو نہیں کر رہا, لیکن ہوا, لیکن یہ ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جو ہے براک اوباما نے جو ایک ریجن کو سٹیبلائز کرنے کی طرف ایک سٹیپ لے لیا تھا, وہ لے لیا, تو یہ اس کو پورے کو ریورس کر دیا, جس کی سب سے بڑی قیمت سمجھتا عام لوگوں کو ادا کرنی پڑی. نہیں کہہ رہا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 75-76 کا امریکہ بھی دیکھا ہوا ہے, جس میں ایک ایسا شخص پریزیڈنٹ تھا جو کبھی پریزیڈینشل الیکشن میں نائب صدر بھی نہیں, امیدوار بھی نہیں تھا, جیرلڈ فورڈ. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح تھا, یہ تو کبھی ہاؤس ریپرزینٹیٹیو نہیں رہا, سینیٹر نہیں رہا, میئر نہیں رہا, گورنر نہیں رہا, لیکن وہ پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ تھا نا, وہ تو پہلی دفعہ ہی آیا تھا, پہلی دفعہ ہی آیا تھا نا. جیرلڈ فورڈ نے تو نائب صدر کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سا کبھی نائب صدر کا الیکشن لڑا تھا؟ یار پریزیڈنٹ کا الیکشن تو لڑا ہوتا نا, جیرلڈ فورڈ نے وہ بھی نہیں لڑا تھا. امریکن پریزیڈنسی جو ہے وہ اتنا نیچے تھی جب نکسن صاحب نے استعفیٰ دیا کہ ان امیجنیبل لو تھا وہ. لیکن اگر اس سے نکل کے آپ براک اوباما تک آ سکتے ہیں,
اس سے نکل کے اگر آپ جو ہے وہ کانڈولیزا رائس تک آ سکتے ہیں, کولن پاول تک آ سکتے ہیں, اگرچہ میں انڈورس نہیں کر رہا ان کی لیڈرشپ کو, نہ کو انکنڈیشنل ان کے جو ہے وہ ایڈمائر کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں وہ ریزیلینس ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتی ہے. یہ جو اس میں لوز آتے ہیں, جیسے یہ ٹرمپ صاحب والا لو ہے, اگر ٹرمپ صاحب والا لو ہے تو کیا وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے پبلک اوپینین میں امریکن؟ ہاں بالکل ہو رہا ہے, لیکن آپ اس میں ایک اور اینگل بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بہتری ہے یہ باقی سسٹمز میں بھی آ رہی ہے. دیکھیے آج کا پاکستان جو ہے وہ 81 والا پاکستان نہیں ہے, 90s کا پاکستان بھی نہیں ہے. ایون مشرف کی جو پالیسیز تھیں آج وہ پاکستان بھی نہیں ہے, اس سے آگے جا چکا ہے. آپ بہتری کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سر. کئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں آج, جو باتیں ہم کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے تھے. 90s میں آپ کر سکتے تھے. یہ معاف کیجیے گا, میں تو اپنا ہی لکھا ہوا دوبارہ سے پڑھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں 2012 میں یا 2004 میں یا 1996 میں 98 میں کہہ سکتا تھا, آج نہیں کہہ پاتا. کیا آج خواتین کا جو رول ہے پاکستانی اکانومی میں 1980 سے بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ اکانومی میں رول کی بات میں جو عرض کر رہا ہوں 79 آنورڈ پاکستان میں عورتوں کا قانونی سٹیٹس نیچے آیا ہے. سر ایک طلبا کی یونین ختم ہوئی ہے. ایک بات کر لینا, اکانومی میں ان کا حصہ بڑا ہے, یعنی وہ ان کے جابز میں پتا ہے کہ آپ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ ایک فیکٹر لے رہے ہیں نا. ابھی ظاہر ایک وقت میں ایک فیکٹر پہ بات ہوگی, کیا وہ ہے ہوا ہے یا نہیں؟ بہتر ہوا. اچھا, اداروں میں لیڈرشپ لیول پر کیا خواتین اس سے بڑے نمبر میں ہیں یا نہیں؟ ایکیڈیمیا میں ایکیڈیمیا میں, میڈیا میں, کارپوریٹ سیکٹر میں ڈسکریمنیشن اور ہیرسمنٹ کی شرح ہے, میں نہ خود امبیرس ہونا چاہتا ہوں نہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں. آپ کم از کم ان شعبوں میں تو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے نا. سر ایجوکیشن میں بچوں کو اسکول داخل کروانے کا رجحان بڑا ہے پاکستان میں, خواتین کی پارٹیسپیشن بڑی ہے پاکستان میں. کون کہہ رہا ہے کہ یہاں پر خامیاں نہیں ہیں؟ لیکن ہم 1980 اور 90 سے بہت آگے آ چکے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ہر شخص انڈیا کو ختم کرنا چاہتا تھا, آج وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو کہتے ہیں ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے. میں ویسے بہت مائنڈ سیٹ اپ گریڈ ہوا ہے ہمارے یہاں, سوسائٹی اپ گریڈ ہوئی ہے. میں آپ سے ایگری نہیں کر رہا اس پہ. میں نہیں سمجھتا کہ آج کا پاکستان جو ہے 1980 کے پاکستان سے بہتر ہے. میرے خیال میں جو سب سے بڑی نقصان ہوا ہے, اب تو کوئی بات صرف پاکستان پہ ہو رہی ہے, تو میں یہ عرض کر دوں کہ ریاست کا اور شہری کا باہم اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. یہ جو شہری میں یہ احساس پیدا ہو جانا ہے کہ جو کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے, اور اگر میں اس پہ کمر باندھ لوں کہ میں نے لا وائلیٹ کرنا ہے تو میں کر سکتا ہوں, یہ بذات خود سوسائٹی میں ڈی جنریشن کا بہت بڑا نشان ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا ریاستی بندوبست سے, لوگوں کا ادارہ جاتی بندوبست سے اعتماد ختم ہوا. میں اس کو بہت بڑا نیگیٹو سمجھتا ہوں. ایون ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, الیکٹرل پروسیس کہہ لیجیے آپ, اس پہ جو اعتماد ہے, دیکھیے 88 میں میرا خیال ہے ڈیموکریٹک پروسیس تو اب پاکستان میں پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے دوبارہ کب ٹریک پہ آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے. یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اس میں مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن 90s اور 80s میں بھی یہ کوئی اچھا نہیں تھا. میں اس میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. ہمیں یہ ایک نمبر ہے اور بہت اہم بات ہے, یہ بہت نیچے گیا ہے. باقی جو 2 پوائنٹ میں نے آپ سے پہلے عرض کیے ہیں وہ ہمارے اوپر گئے ہیں. اور ایک اور بھی بات کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ اب پہلے سے زیادہ انفارمڈ ہیں. میں اس کو انفارم ہونا نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کنسرنڈ ہیں. اچھا, کنسرن تو بیچارے تھرو آؤٹ ہی رہے ہیں, چونکہ اتنے بچے اتنے زیادہ پیدا کرتے ہیں, پھر کنسرنڈ ہی ہوں گے نا. اور کیا کریں گے جب ان کو پال نہیں پائیں گے, جب ان کو فیڈ نہیں کر پائیں گے. ہو رہی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایجوکیشن کا معیار ہے, میں سر آج ہی ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ کا پیپر دیکھ کے آ رہا ہوں جس نے متنازع میں توئے استعمال کیا ہوا تھا. اور وہ اپنی یونیورسٹی کے اچھے طالب علموں میں سے وہ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی یہ علم میں ہے کہ ہمارے چند ایک کو چھوڑ کے ہمارا اوور آل جو تعلیمی معیار ہے وہ نیچے آیا ہے. آپ گن رہے ہیں انرولمنٹ میں بھی ہم پیچھے ہیں. دیکھیے پچھلے 60 سال سے دنیا بھر میں ہر 5 برس کے بعد 4% لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے. علاوہ اس کے لٹریسی کی ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہے.
ہم جو ہے اس کے باوجود اس سے بہت پیچھے ہیں, اور اس وقت بھی ہم 60 سے 62% پہ بیٹھے ہیں. پرہیپس دی اونلی ایگزامپل اپارٹ فرام انڈیا, کسی ایک ملک کے اندر ایبسولوٹ الٹریٹس کی سب سے بڑی تعداد انڈیا کے بعد پاکستان میں ہے. گلوبل لٹریسی جو وہ 88% اور ہم 62% پہ ہیں, انڈیا 81% پہ ہے. اس کے باوجود میں ہم انڈیا کو کوئی آئیڈلائز نہیں کر رہے, جو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مثالی معاشرہ ہے. جو معاشرہ جو ہے وہ اپنے جمہوری چوائسز, انتخابات جو یعنی جمہوری انتخاب میں جو معاشرہ جو ہے وہ جمہوری نارمز کو مد نظر نہیں رکھ پائے, میں تو اس کو کامیاب جمہوریت نہیں کہتا. ہم آج سے 30 برس پہلے 20 برس پہلے کہتے تھے کہ انڈیا ایک اسٹیبل ڈیموکریسی ہے, سیکولر ڈیموکریسی بھی ہے, سیکولر ڈیموکریسی. اب انڈیا اسٹیبل یا سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ وہ تھیوکریٹک اور میجورٹیرین ڈیموکریسی ٹائپ بنتی جا رہی ہے. اچھا سر, میرے خیال میں پاکستان میں ایک اور جو بہت بڑی بہتری آئی ہے گریجولی, لوگوں میں بھی اور اسٹیٹ کی سطح پر بھی, ملائیت کے پاس بھی وہ طاقت نہیں رہی جو آج سے 20 سال پہلے تھی. یہ آپ کی رائے ہے؟ 1980 میں ہمارے ملک میں کل سیمینرز کی تعداد 300 سر تھی. میں طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انفلوئنس کریں اسٹیٹ ارے پالیسی کو, یار آج بھائی, نہیں اتنا انفلوئنس کر پا رہے. آپ جس شہری پہ انگلی رکھ دینا, جس شہری پہ, ہی از نو مور. یہ میں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ملائیت کی اور ابسکیورٹزم کی طاقت کو. اس ملک میں اس وقت ذہنی سطح لوگوں کی, یار موب لنچنگ ہو رہی ہے اس ملک میں. سر ہو رہی اس ہے, ملک میں ایک صاحب سے آپ مل کے آئے تھے, آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا تھا. اس ملک کا ایک نام نہاد, میں نام نہاد جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں, نام نہاد آئینی ادارہ جو ہے وہ اس شخص پہ اپنے اختیارات سے آگے جا کے ایسے الزامات لگا رہا ہے, اس بندے پہ 4 یا 5 حملے ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ 1990 کی بات ہوتی, وہ شخص یہ بات کر ہی نہ پاتا جو آج کر رہا ہے. 1990 ہی وہ سر ایئر ہے جس ایئر میں وہ قانون جو ہے وہ منظور ہوا پارلیمنٹ سے. سر اس وقت اسٹیٹ لیول پر ایک طرف سپاہی سادہ اور ایک طرف سپاہی محمد بعد بیرونی تعاون سے کام کر رہے تھے, ایک طرف سعودی عرب انفلوئنس تھا, ایک طرف ایران. آج وہ نہیں ہے. سر ہماری 1000 خرابیاں ہیں, لیکن ہم 1980 اور 90 سے آگے آ چکے ہیں. آپ اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بھائی میں ڈے ان ڈے آؤٹ جن نوجوانوں سے مجھے ملنے کا موقع ملتا ہے, جن صحافیوں سے مجھے بے چینی تو ہے, بے چینی ہر نسل میں ہوتی ہے. بے چینی نہیں ہے. بے چینی کس نسل میں نہیں ہوتی؟ یہ بے چینی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ال انفارمڈ انتہا پسندی کا معاملہ ہے. آپ ملائیت کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کر دیا, صرف اتنی سی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان ذہن جو ہے وہ زیادہ پلائنٹ ہے ملا کے کو فالو کرنے کے لیے. ابھی ہم نے بھائی TLP جیسی ایک اس سے آرگنائزیشن کو سر اس کو بند کیا ہے ریاست نے کیا ہے نا. جی ہاں ریاست, ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں تھی, ظاہر اسٹیٹ کی بات ریاست ہی نے کھڑا کیا, سر اسٹیٹ نے بند کیا نا اس کو, اس لیے کہ اس کی میں اب بہت ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے, بدلی دنیا سے, اب ہم کہاں پہ آ گئے. پاکستان دنیا کا حصہ ہے سر, اسٹیٹ کو ایک بڑا ملک ہے. اس جماعت نے کم از کم 300 پاکستانیوں کی جان لی ہے, اور وہ 300 پاکستانیوں کی جان ایک سسر کی قیمت ہے. ایک سسر کہہ رہا ہوں, سسر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک سسر کی قیمت دی ہے ہم نے 300 جانوں کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائیت کا جو ہے نا. اور میں ایک اور آپ سے وہ طالبان سے بھی زیادہ خطرناک تحریک تھی, جس لیے کہ اس میں تو لون رینجرز کا کانسیپٹ تھا, اس میں تو کوئی بھی کچھ کر دیا گیا, اس لیے اس کی افادیت اس سے ضرورت باقی نہیں رہی. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب اسٹیٹ کسی ملک کی طاقتور ہوگی تو ملک چلے گا نا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں اسٹیٹ یہ گینگ مسلسل چلاتی تھی, پھر ان کو بند کرنے میں بھی برس ناکام رہتی تھی. اس لیے کہ ہم برس ان کو ناکام بند کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب کیونکہ ابھی آپ اس کے اپوزٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جس کو کہ کم از کم ہمیں آن پیپر رانگس کو ایک سائڈ پر, رائٹس کو ایک سائڈ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. ایک سمپل سی بات ہے, کسی پٹی. لیکن اسی طرح دیکھیں گے نا آپ ایک طرف سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے. اگر آپ کہیں کہ ملا عبدالعزیز جو ہے اسلام آباد مسجد والا, جس کا وہاں پر مدرسہ ہے, جو روزانہ وہاں پر مذہب نافذ کرنے کے لیے آتا ہے, اس کو تو آپ کہیں بالکل کہیں ٹھیک کہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اس کو کیوں نہیں اب تک روکا جا سکا. بالکل ٹھیک بات. مئی 2025 جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ آن تھا, 4-5 دن ہی رہا ہے نا, اس بیچ میں ایک جمعہ آتا ہے,
اس میں وہ شخص ملک کے دارالخلافے میں کھڑا ہو کے کیپٹل میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کون انڈیا سے لڑے گا, لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے, اس پہ وہ خوش ہوا ہے. اس سے بڑا کوئی ٹیزن ہو سکتا ہے وار ٹائم میں؟ اس سے زیادہ بڑی غداری کو ہو نہیں سکتی کہ وہ اپنے ملک کی فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا تھا, اور وہ وہاں بندوق لے کے, بندوق کیا وہ اچھی خاصی AK-47 ہوتی ہے جو وہ لے کے ہر وقت بیٹھا ہوا ہوتا ہے, مشین گن. ایسے ہی ہے نا, ایسے صرف وہ نہیں ہے. ہاں. میں 2-4 نام اور بھی لے دیتا, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم چلیں واپس ایک بدلتی ہوئی دنیا میں. ہاں. اور ہم اصل میں بہت سمٹتے اسلام آباد کی لال مسجد تک آ گئے سر, کیونکہ وہ ہمیں تو یہی چیزیں ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں. اچھا, دو فیکٹرز پہ بات ہو گئی تھی, اور اس کے بعد آپ کچھ اور بات کرنے والے تھے جس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں نئی دنیا کے, وہ کیا شفٹ لیں گے, کیونکہ میرے خیال میں پولیٹیکل کیپٹل ڈیموکریسیز جو ہیں وہ اپنے سیچوریشن پوائنٹ پر آ چکی ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی یہ رائے میں اس سے یہ ہے اصل میں مین سٹریم ہیومن ایوولوشن کا دھارا, جسے آپ نے یہ سارے لفظ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت مرغوب ہیں, آپ میرے دوست, کیپٹلسٹ, سامراج, مارکیٹ اکانومی, یہ آپ کے پسندیدہ الفاظ ہیں, آپ آخر میرے دوست ہیں. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہی مین سٹریم ہیومن دھارا ہے. اس سے ہٹ کے جو پگڈنڈی ہوگی, جو شارٹ کٹ ہوگا, جو جسے ہم آف ریمپ کہتے ہیں, دیٹ از ڈومڈ. ایون یہ جو پاپولزم ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ایون دیٹ از ڈومڈ. Human society has to revert to the mainstream, and that is democratic. نہیں تو کیا سسٹم کو اپ گریڈ نہیں ہونا چاہیے؟ جب میں کہتا ہوں سیچوریشن پوائنٹ, تو اس سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. میں تو نہیں ویلیوز کے ساتھ ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ سے نہ عقل مند نہیں ہوں نا, تو اس سے میں مراد کیا لے رہا ہوں؟ میں اس سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ یہ اس نقطے تک آ گیا جہاں سے آگے چل نہیں سکتا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیٹیکل سسٹم, ہر آئیڈیالوجی جو ایک نظام کو چلانے کے لیے بنتی ہے, کچھ دیر بعد اس کی خامیاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, پھر وہ ایک جگہ پر اس کا سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے. یہ تاریخ کا سفر ہے, اس میں پھر آپ اس کو حل کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کو پیسفلی حل نہ کر سکیں تو وہ ایک ڈسٹرکشن سے حل ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہاں سے بات سمجھ نہیں کہ میں آپ نے انسانوں کی رائے کے جس نوٹ پہ آپ نے سیچوریشن پوائنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا, میں سمجھا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہوں. نہیں, میں اس کی طرف کیوں جاؤں گا؟ میں اس سوچ کے ساتھ نہیں ہوں جو انسانوں کو شامل کیے بغیر فیصلے کرنا چاہتی ہے. اس سوچ کے ساتھ نہیں ہوں جس میں شفافیت نہیں ہے. میں ایک جینوئن کنسرن کو ظاہر کر رہا ہوں جو کہ میرے سامنے پاکستان میں, انڈیا میں, امریکہ میں, طاقتور ملکوں میں آیا ہے, اور اس کی قیمت معصوم جانوں نے دی ہے, اور اسرائیل میں بھی آیا, فلسطین میں بھی آیا, عرب میں بھی آیا, ایران میں بھی آیا. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ایز این انٹلیکچوئل آپ کا اور ہر شخص کا فرض ہے, ہم دونوں میں اس پہ کوئی اختلاف ہے, لیکن میں یہ سوال بار بار اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کر رہا ہوں. یہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کتاب ہے, یہ پولیٹیکل ہسٹری کی کتاب ہے, پولیٹیکل تھیوریز کی. کہ میرا اس پہ پریشان ہوں کہ اس وقت دنیا میں وہ سوچ جو ایک اچھی سوچ تھی, اس کا میرے خیال میں ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے, اور اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. اس کا میں ریورسل نہیں کہہ رہا. جس کو سیچوریشن پوائنٹ کہہ رہے ہیں نا, اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں اس کی جگہ پہ کیا لفظ استعمال کرتا ہوں؟ میں کہتا کہ وہ ایک پوائنٹ آف کرائسس میں ہے. سر اس کا حل مستقل آئے گا نا, اس کا حل جو بھی آپ نکالیں گے ایٹ لیسٹ فار لانگ ٹرم نکالیں گے. ایک سسٹم جو ہے وہ ایک کرائسس پوائنٹ پہ آ سکتا ہے. سیچوریشن پوائنٹ کا مطلب کچھ اور معنوں میں چلا جاتا ہے. میں لیکسیکو گرافیکلی بات کر رہا تھا, اس لیے میں نے اس سے یہ مراد لی تھی کہ آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ڈیموکریٹک ماڈل ہیز ریئلائزڈ اٹس پوٹینشیل اینڈ ہیز ارائیوڈ ایٹ اے پوائنٹ ویئر اٹ کین ناٹ ڈیلیور اینی لانگر. یس, اس کا جو ہے اکنامک اینگل کہ پولیٹیکل سسٹم میں لوگ آئیں گے کس طریقے سے, اور وہ رول کس طریقے سے ہوگا, اور وہ جو ٹرانسپیرنسی کا اور ان کی جواب دہی کا عمل ہے وہ کیا ہوگا. یہ تینوں پوائنٹ ڈیموکریسیز میں اس وقت کام نہیں کر پا رہے. ایک شخص 3 مہینے کی مینوپولیشن سے, اچھی مارکیٹنگ سے حکومت لے لیتا ہے, اگلے 4 یا 5 سال جتنے بھی ہیں وہ پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور وہ چند لوگ بیٹھ کے طے کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی پوائنٹ آ چکا ہے, کیونکہ جب اس سارے سسٹم کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی سوسائٹی میں بلینئرز نہیں تھے. ٹولز آف پبلک اوپینین مینیپولیشن ور ناٹ دیٹ ریفائنڈ.
اتنے تھے نہ بلینئرز اتنے تھے نہ پاور اتنی سیچوریٹڈ 2-3 پوائنٹس پر تھی. تو اس وقت یہ سب جو پالیسیز تھیں ان کو بنایا گیا, ان کا میکنزم کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے, نہ کہ انسانی آزادی کے آئیڈیا کا, شفافیت کے آئیڈیا کا. میں ان آئیڈیاز کی بات نہیں کر رہا, نہ ایک پرسنل فریڈم کی میں بات کروں کہ اس کا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا. میں کیسے اس کی بات کر سکتا ہوں؟ میں تو پوری زندگی امبوڈیمنٹ ہے ان چیزوں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر مجھے آپ کی بات سمجھنے میں دشواری ہوئی, تو وہ سیچوریشن کے لفظ نے مجھے لغوی طور پہ کسی اور طرف ڈالا, لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پہ میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے تھے, بلکہ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. ہاں, لیکن آپ اس بوٹل نیک کے اوپر ٹھوکر لگانے کو تیار نہیں, اور میں ٹھوکر لگا رہا ہوں کیونکہ میں اس کو کون سی بوٹل نیک جو جس کو میں نے سیچوریشن پوائنٹ کہا, آپ نے کرائسس کہا, اس کو کہ یار اس کو حل کریں, حل کرنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے انسانی تاریخ میں پولیٹیکل سسٹمز کا اسٹیٹس کو, وہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. کیونکہ جب سسٹم صحیح ورک نہیں کرتا تو پھر ایک دم سے اسٹیٹس کو اس میں آتا ہے, وہ پھر آ کے سب پر قبضہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیے آپ کا سسٹم نہیں چل رہا تھا. میرے لیے تو یہ بات بھی یعنی خوشکن نہیں ہے خوشکن تو کہ بلینرز جو ہے وہ ان ٹیبلز پہ بیٹھے ہوں جہاں پہ اربوں انسانوں کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو they've got money, they've got that kind of influence. my point کہ تو وہ سسٹم میں کوئی خامی, ہمیں اختلاف ہے کہاں سر, اس لیے کہ جب یہ سسٹم کو رائج کیا گیا, اس کی انٹیگریٹیز ریفائن کر کے اس کو لایا گیا, تب دنیا اس طرح کی تھی نہیں. تب یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تب میں خود بھی یہی کہہ رہا ہوں. یہ 4 لوگ پورے کا پورا الیکشن ہیک نہیں کر سکتے تھے, آج کر سکتے ہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کو کرائسس کہیں, سیچوریشن پوائنٹ کہیں, بوٹل نیک کہیں, ہم دونوں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو گریٹر ہیومن ویلیوز تھیں, سوسائٹیز کی ویلیوز تھیں, انٹرنیشنل لاز تھے جس پر ہم اتفاق کرتے رہے ہیں, ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا کہ 4-5 لوگ ایک پورے اچھے سسٹم کو ہائی جیک کر کے باہر نہ لے جائیں اور وہ پھر جگہ نہ دے دیں کہیں پھر ایک دفعہ ڈکٹیٹرشپ کو. کیونکہ جب ایک پولائٹ سسٹم فال کرتا ہے تو اس کی جگہ ایک ہارڈ کور ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, اور وہ پھر کہتا ہے دیکھیے وہ تو کام نہیں کر رہا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ آپ سے اتفاق ہے, اور یہ ایک اچھا ٹیک آف پوائنٹ ہوگا ہماری اگلی ملاقات کے لیے. اس کرائسس کو جس سے آج ہم نے جس پہ بات کی, اس پہ ایکسپلین کیا, ہم نے گلوبل لیول پہ بھی اس کو دیکھا, ہم نے بالکل مقامی سطح پہ آ کے بھی اس پہ بات کی. اس پہ غور کیا جائے, اور اصل صورت یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیسے نکالا جائے. یہ ایک پوائنٹ آف کرائسس ہے, اور یہ کرائسس گلوبل ہے, اور اس میں چیزیں فلوئڈ ہیں, اور اس میں چیزیں کوئی بھی شکل لے سکتی ہیں. تو اس میں کیسے, کون سے ٹولز, اور وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈیفائن کرے, ریفائن کرے, اور ان کو ہمارے سامنے خط و خال دے, شکل دے, جس سے ہم جو ہے وہ اس سے اگلی سٹیج تک جا سکیں, اور ہم کہیں اس طرف ریورٹ نہ کر جائیں جس خدشے کی طرف آپ رات کی طرف نہ جائیں, جس کو ڈکٹیٹرشپ ہم نے ماضی میں وہ دیکھ رکھی ہے. کیونکہ اس کے نتائج خوفناک اس لیے نسلوں تک جاتے ہیں کہ وہ صرف پھر ایک سسٹم کو ہائی جیک نہیں کرتی, وہ انسانی نفسیات کو, سوسائٹی کی پوری نفسیات کو ہائی جیک کرتی ہے, جس کے پھر آنے والی نسلوں تک اثرات جاتے ہیں. بالکل, میں اس پہ میں متفق ہوں کہ تشدد جو ہے وہ کسی ایک نسل تک, کسی ایک فرد تک محدود نہیں رہتا, کسی ایک جنریشن تک محدود نہیں رہتا. وہ چلتا ہے, وہ پھر لمبا چلتا ہے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہتے ہیں. انفیکٹ تو آج بھی جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے بنیادی طور پہ وہ ماضی کی تشدد کا ہی رد عمل ہے. تو اس لیے تشدد کو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ تشدد کو ٹول نہیں ہے, اٹس ناٹ این انسٹرومنٹ. جو پاور کے اور تشدد کے ٹولز ہیں ان کو آرٹ کے اور ریکنسیلیشن کے اور مکالمے کے ٹولز میں بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کون کرے اور کیسے کرے, اس پہ بات کریں. بہت شکریہ دوستو, یہ ہماری ایک طویل ڈسکشن تھی, اس میں ایک ٹیکنالوجی کا اور اے آئی کا اینگل رہ گیا. ہم ایک گفتگو اس پہ اور کریں گے جس میں ہم اس بوٹل نیک سے, اس کرائسس سے, اور اگر میرے الفاظ میں آپ بات کرنا چاہیں تو اس سیچوریشن پوائنٹ سے آگے کیسے نکلیں تاکہ ہیومن ڈیسنسی کو, ہیومن ڈگنیٹی کو, اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کے آئیڈیا کو ہم بچا سکیں. یہ میرا, آپ کا اور ہم سب کا ایک طرح سے فرض بھی ہے, کیونکہ ہم آج جو آزادیاں انجوائے کر رہے ہیں
یہ بہت سی صدیوں میں بہت سے لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے. بہت شکریہ.